مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے موجودہ حالات پر مختصر انداز میں گفتگو کروں گا، لیکن یاد رکھیں اس سے پہلے مختصر طور پر بطور تمہید کہو یا مقدمہ کہو جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر موجودہ جو دور ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ دونوں کے درمیان تقابل کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ یاد رکھیں جب تک حکمرانوں میں للہیت، اخلاص، عدل اور انصاف موجود تھی، اس وقت زمین پر انوارات کی بارشیں برستی تھی، اور یہ سرزمین امن و امان کا مرکزی جو نقشہ ہوتا تھا وہ پیش کرتی تھی۔ قوم میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی ہوتی۔ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں بلکہ آپ کے دہلیز پر بھی آپ کو ملتا، اور یقیناً اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی ہوتی، اور دنیا میں حاکمیت کا استحقاق صرف مسلمانوں کو ہوتا۔ لیکن جب سے یہ للہیت والی، اخلاص والی، عدل اور انصاف والی صفات ہمارے حکمرانوں سے ختم ہو گئی، اس وقت اس زمین کا جو حلیہ ہے وہ بگڑ گیا۔ عدل اور انصاف کی جگہ ظلم و ستم نے لے لی، اور جو قومیں فاتح ہوا کرتی تھی وہ مفتوح اور مغلوب بن کے رہ گئی۔ اور یقیناً مسلمانوں کی ایک تاریخ تھی، جب خطیب حضرات ان تاریخ کو بیان کرتے تو جوم جوم کر بیان کرتے، اور آج ہماری وہ تاریخ دستانوں میں، افسانوں میں تبدیل ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر کے گھر کے معائنے کے لیے گئے۔ اب جیسے ہی وہ معائنے کے لیے ان کے گھر گئے تو وہاں دیکھا ایک قرآن کریم کا نسخہ موجود ہے، ایک مسلح موجود ہے اور ایک لوٹا موجود ہے۔ اور یاد رکھیں میں لوٹے کی بات کر رہا ہوں، لوٹوں کی نہیں۔ پاکستان میں تو لوٹوں کی برمار ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ گورنر کا گھر اور اس میں صرف ایک قرآن کریم کا نسخہ، ایک مسلح اور ایک ہی لوٹا، انہوں نے گورنر کو مخاطب کر کے کہا کہ زمانہ بدل گیا پر آپ نہیں بدلے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے حکمران طبقہ جیسے اقتدار اور کرسی پر پہنچتا ہے تو ان کی زندگیوں میں بالکل تبدیلی آ جاتی ہے۔ عیاشی کی طرف وہ تیزی سے تیز بڑھتے جاتے رہتے ہیں، اور یقیناً جب احتساب کا معاملہ آتا ہے تو راتوں رات ملک سے فرار ہو جاتی ہے، راتوں رات۔ ارے بابا ایک وہ دور تھا عمر بن عبدالعزیز کہ اس کے دور میں بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بھیڑیا نے بکری کو کاٹ لی، جو چرواہا تھا انہیں یقین ہو گیا کہ عدل کا وہ پیکر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیا کرتی تھی، کسی کو مجال نہیں کہ اس امن و امان کو خراب کر دیں۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کو حال کو دیکھیں، بھیڑیا اور بکری تو دور کی بات ہے، انسان سے محفوظ نہیں۔ ارے انسان تو اپنی جگہ، ارے مسلمان سے محفوظ نہیں۔ آئے روز جو وارداتیں ہوتی ہیں، آئے روز جو لوٹ مار ہوتا ہے، جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں، خدا کی پناہ کچھ الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کیوں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نتیجے پر پہنچو گے
تو یہی جواب آئے گا کہ اس کی اصل وجہ ہمارے یہ حکمران طبقہ ہے کہ جو اپنے عیاشیوں میں مصروف، اپنے جو ناچ گانوں کی جو محفلیں ہیں اس میں مصروف، اور عوام جو بھی کرے بس کرنے دو، انہیں عوام سے کیا لینا ہے؟ ان کا کام تو صرف ووٹ کے ہاتھ تک تھا، وہ انہیں مل چکا ہے، اب جو بھی ہو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں ایک دور ایسا بھی تھا کہ بختیار کاکی رحمہ اللہ جب فوت ہو رہے تھے، انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا کہ جس کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، کبھی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ کسی میں بھی یہ صفت موجود نہیں۔ وقت کے جو بادشاہ تھے قطب الدین رحمہ اللہ، وہ آگے بڑھے اور بختیار کاکی کے پیشانی کو بوسہ دیا اور نماز جنازہ پڑھا۔ آپ دیکھیں نا، یہ بادشاہ ہوتے، اور ہمارے والے ماشاءاللہ جنہیں سورت اخلاص بھی یاد نہیں ہوتی، اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی سورت اخلاص ہے، جو قرآن میں ہے وہ تو نہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں جی پرنٹ کی غلطی ہے، پرنٹ کی نہیں، آپ کے ایمان کی کمی ہے۔ اور یقیناً نہ تو نماز، تہجد تو دور کی بات ہے، جو فرض نماز ہے وہ بھی نہیں پڑھتے، انہیں بھی معلوم نہیں کہ دن میں کتنی فرض نمازیں ہیں، اور ان فرض نمازوں میں فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، بیچاروں کو یہ بھی معلوم نہیں۔ آپ یقین جانیں کبھی کبھار عیدین کی نمازوں میں جو تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا پر آتی ہیں، اخبارات پر آتی ہیں، ان میں ہمارے جو حکمران نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ ذرا ان کے ہاتھ باندھنے کے طریقوں کو دیکھیں، انسان کو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں۔ ان بیچاروں کو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ جی تکبیر پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھنا ہے تو ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے، کس طریقے سے باندھنا ہے، کون سا ہاتھ اوپر رکھنا ہے، کون سا ہاتھ نیچے رکھنا ہے، ان بیچاروں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ عیدین کی نماز پڑھ رہے، یعنی عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، امام تکبیر پڑھ رہے، اللہ اکبر، لوگ ہاتھوں تک، لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں وہ رکوع میں جا رہے ہیں، ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں۔ اور جب کسی کی نمازی جنازے میں شریک ہو جائیں، اللہ اللہ، انسان حیران ہو جاتا ہے، ان بیچاروں کو نمازی جنازے پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، وہ بھی نہیں آتا۔ یقین جانے جب نمازی جنازے میں جو 4 تکبیرات ہوتے ہیں، جب امام تکبیر پڑھتا ہے، یہ بیچارے ان کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں حکمرانوں کے اندر جب تک للہیت اور اخلاص، عدل و انصاف نہیں ہوگا، اس وقت تک زمین پر امن و امان نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ ایک وہ دور تھا کہ جب اورنگزیب عالمگیری نے عدالتوں کی سہولت کے لیے اس وقت کے 500 علماء کو جمع کیا اور فتاوی عالمگیری کو اس وقت انہوں نے تحریر فرمایا، کتابت فرمایا، عظیم الشان کتاب۔ آج ہمارے حکمران اپنی عدالتوں کے لیے اگر کوئی قانون، کوئی آئین وغیرہ بناتے ہیں تو کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ آپ خود سوچیں نا، آپ خود سوچیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ ہمارے حکمرانوں کا ایک تسلسل تھا۔ آپ ذرا دیکھیں تاریخ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنر کے گھر کا معائنہ کرنا، عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھیں، اسی طرح قطب الدین بادشاہ رحمہ اللہ کا دور دیکھیں، اسی طرح اورنگزیب عالمگیری کا یہ خدمات دیکھیں، اور پھر اپنے موجودہ دور کے حکمرانوں کو دیکھیں، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے۔ اور یقیناً پھر آئے روز ایک دوسرے پر الزامات، حیران ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو سامنے آئی جو عادل راجہ وغیرہ
اب کون ہوگا مجھے تو پتہ نہیں، کیونکہ مجھے ان چیزوں سے واسطہ نہیں، جو فوج پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جی فوج کے جو سربراہان ہیں ان کے ایسے ایسے نازیبا ویڈیو موجود ہیں. آپ خود سوچیں نا، یہ جو الفاظ وہ بول رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، اس سے ملک کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اور یقیناً ملک کس قدر کمزور ہو رہا ہے. آپ خود سوچیں، اگر واقعی ایسی بات ہے تب بھی یہ معاملہ غلط ہے، اور اگر ایسی بات نہیں تب بھی یہ معاملہ غلط ہے، کیونکہ دونوں طرف ملک اور قوم کے نقصان ہے. ملک کمزور ہوتا جا رہا ہے، ملک پتہ نہیں کس کی طرف جا رہا ہے، اور یقین جانے اسی معاملے میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، بس کسی نہ کسی طرح کسی کو بدنام کرنا ہے. تو خدا را فوج ہماری اس ملک کا ایک واحد ادارہ ہے جو اس ملک کے محافظ ہیں، اگر وہ بدنام ہو جائے تو ملک تو خود کمزور ہو جائے گا. اور اگر واقعی یہ معاملہ ایسا ہے تو پھر اداروں کو بھی سوچنا ہے کہ جی ایسے معاملے کرنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا را اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے نا تو ذرا تاریخ کو دیکھنا ہے. ہماری ایک تاریخ ہے، اس میں ہمارے حکمران گزر چکے ہیں، ان کو دیکھنا ہے، ان کے نقش و قدم پہ چلنا ہے. یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اچھی طرح غور و فکر کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے لیے ایک لائے عمل طے کرنا ہے کہ جی اسی لائے عمل کے مطابق ہم آگے قدم بڑھائیں گے. آئیں مل کر بیٹھتے ہیں اور اس ملک کو جو مسائل ہیں نا، جو اس وقت درپیش مسائل ہیں، اس سے نکالنا ہے. آئیں اس وقت ایک ہو جائے. لیکن یقین جانے یہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. میرا کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں، میں سب جماعتوں کی قدر کرتا ہوں، سب جماعتوں کی عزت کرتا ہوں، لیکن ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ اپنے لیے بس اپنے ورکر جو ان کے ہوتے ہیں بس ان کے لیے ہوتے ہیں. دیگر عوام ان کو بیر بکریوں کی طرح نظر آتا ہے. دیگر عوام چاہے وہ بھوک سے ہلاک ہو، کوئی پتہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ دیکھیں نا ان دنوں میں جو آٹے کا جو فقدان ہے، اور یقیناً اس آٹے کی جو بوری وغیرہ جو سرکار کی طرف سے جو سستے بوری وغیرہ ملتی ہیں آٹے کی 10 کلو والی، اس میں کس قدر فحاشی ہو رہی ہے، کس قدر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کس قدر مار دار ہو رہے ہیں. اور یقیناً غالباً کل یا پرسوں کی بات ہے، اسی آٹے کی حصول کے لیے ایک جگہ غالباً 4 بیٹیوں کا باپ یا 5 بیٹیوں کا باپ ہجوم کی وجہ سے وہ نیچے گرا اور لوگوں کے پاؤں کے تلے کیا شہید ہو گیا. آپ خود سوچیں ان بچیوں کا کیا ہوگا، ان بچیوں کا کیا ہوگا. ہمارے حکمران یہ سمجھ رہے کہ جی بس ہم نے آٹے کی تیلیاں سستی کر دی 650، بس لوگوں کا حق ادا کر دیا. ارے خدا را یہ تو آپ ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو، ان کا عزت کا جنازہ نکال رہے ہو، ان کا مذاق بنا رہے ہو. اگر آپ کو عوام کی فکر ہے تو خدا را اپنے اختلافات کو پیچھے رکھیں، عوام کے ساتھ جو مسئلے مسائل ان کو آگے کریں، ان کے حل کے لیے کوشش کریں، تب جا کے آپ کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. اور اگر آپ کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا ہو، اپنا بینک بیلنس بنانا ہو، اور پھر جب بات آتی ہے احتساب کی تو بیماری کا بہانہ بنا کے ملک سے فرار ہونا ہو، تو پھر یہی حال ہوگا جو ہے. اللہ رب العزت صحیح حکمران نصیب فرمائے، اللہ صحیح حکمران ہم پر لائے. ہماری دعا ہے، کیونکہ یہ ملک ایسے نہیں بنا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی، اس کے لیے ہمارے جو بزرگان ہیں، جو ہمارے بڑے تھے، انہوں نے اپنا خون پیش کیا، اور یقیناً تب جا کے یہ ملک وجود میں آیا. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے،
اور اس ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے حل فرمائے، اور جو مہنگائی کا زور ہے اللہ اس مہنگائی کے زور کو ختم کر دے، اور اللہ ہمیں صحیح حکمران نصیب فرمائے جن کے دلوں میں للہیت ہو، اخلاص ہو، عدل اور انصاف ہو، اور عوام کا درد رکھنے والی ہو۔ اللہ ہمیں ایسا حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔